مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333 ابواب المظالم والقصاص میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے باب الآباری علی الطریق اذا لم یتعذ بہا، راستوں میں کنویں کھودنا جب کہ مسافروں کو ان سے اذیت نہ پہنچے. اس باب کو باندھ کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال بینما رجل بطریق اشتد علیہ العطش. اس دوران کہ ایک شخص راستہ طے کر رہا تھا، مسافر تھا، سفر کر رہا تھا، اسے پیاس شدید لگی. فوجد بئرا، تو اس نے اپنے اس سفر کے دوران راستہ طے کرتے ہوئے ایک کنواں پایا. فنزل فیہا، اس کنویں میں اتر گیا. فشربا، پانی پیا. ثم خرجا، پھر وہ باہر نکلا. فاذا کلب یلہث، جب وہ باہر نکلا تو اس نے کنویں کے کنارے پر ایک کتے کو دیکھا. یأکل الثرا، کہ وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور شدت پیاس کی وجہ سے وہ کنویں کے ارد گرد جو تر مٹی تھی اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. وہ بندہ سوچنے لگا کہ اس کتے کو پیاس کی وجہ سے ویسے ہی تکلیف ہو رہی ہے جیسے پیاس کی وجہ سے مجھے تکلیف تھی. جب اس نے یہ سوچا فنزل البئر، وہ دوبارہ کنویں میں نیچے اترا. فملأ خفه ماء، اس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھرا. فسق الکلب، اور باہر نکل کر وہ جوتے میں بھرا ہوا پانی جو تھا وہ کتے کو پلایا. فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا. فغفر لہ، اور اس کو بخش دیا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا جانوروں پر مہربانی کرنے سے بھی ہم کو اجر ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذات کابد رطبۃ اجر، ہر وہ چیز جو تر جگر والی ہے، مطلب یہ ہے جس کے اندر جان ہے، زندگی ہے، اس پر مہربانی کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے. اس حدیث مبارکہ کی اپنے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے ایک مسافر کا جس نے سفر کرتے ہوئے راستے میں کنواں پایا اور اس کنویں سے پانی خود بھی پیا اور کتے کو بھی پلایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ مسافر راستے میں جو کنواں پاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا ذکر بھی کیا، لیکن اپنے صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ راستے میں کنواں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پر تبصرہ نہیں کیا. اگر راستے میں کنواں کھودنا ناجائز ہوتا تو اس کنویں کا ذکر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تنبیہ ضرور فرماتے کہ یہ کسی نے کام اچھا نہیں کیا تھا کہ راستے میں کنواں کھودا تھا، اس لیے راستے میں کنواں نہیں کھودنا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بھی بیان فرمایا، اس کنویں کا ذکر بھی کیا، خاموشی بھی اختیار فرمائی، جس سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا کہ راستے میں کنویں کھودنا
بشرطے کہ مسافروں کو تکلیف نہ ہو تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، بلکہ اس میں مسافروں کا فائدہ ہے کہ کوئی پیاسا وہاں سے پانی پی لیتا ہے۔ لیکن اب کنووں کا دور بھی نہیں ہے، اب پمپ وغیرہ یا نلکے وغیرہ ان کے ذریعے پانی کا ارینج کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے اپنے جو موضوع باندھا تھا، باب باندھا تھا، تو اس کی اس ادنا سی مناسبت کی وجہ سے اس حدیث مبارکہ کو اس باب کے تحت ذکر کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں اس استدلال کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں۔ امام بخاری نے جو مسئلہ اخذ کیا اس حدیث سے، اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل اس حدیث سے اخذ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا کہاں کا تھا، کس دور کا تھا، کس زمانے کا تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ واقعہ جبریل امین نے مجھے بتایا ہے آ کے، یہ وضاحت یہاں اس حدیث شریف میں نہیں ہے، جس سے یہ پتہ چلتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کریں اور وہ جھوٹی ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان رسالت سے نکلنے والی بات جھوٹ سے نسبت تو ہو ہی نہیں سکتی، بات بھی سچی ہے لیکن اس امت کی بھی نہیں گزری ہوئی، پتہ نہیں کس زمانے کی اور کس علاقے میں یہ آدمی کہاں سے گزرا تھا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے میرا نبی جانتا ہے، نہ جانتا تو بیان کیوں کرتا۔ پھر کسی کا عمل قبول ہوتا ہے یا قبول نہیں ہوتا، یہ تو عمل کرنے والے کو بھی پتہ کوئی نہیں کہ میری پڑھی ہوئی نماز اللہ نے قبول کر لی ہے یا نہیں کر لی، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلہ دیا ہے کیا نہیں صلہ دیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی اس نیکی کو اللہ نے قبول بھی کیا اور اس قبولیت کے بعد اس کے گناہوں کو بخش بھی دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں وہ صرف اتنے نہیں کہ عالم دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، بلکہ وہ علوم اس قدر زیادہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، اور کس عمل کرنے والے کی نیکی کا کیا درجہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، قبولیت کے بعد اسے کیا صلہ ملا ہے، تمام تفصیلات اللہ کی عطا سے ہمارا نبی جانتا ہے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ پھر اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتوں کو پانی پلانے میں اجر ہے، لہذا بعض لوگ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں دیکھو جی کتے کو پانی پلایا جنتی ہو گیا لہذا کتے پالنا شروع کر دو۔ اگر کوئی بندہ یہ استدلال کرتا ہے تو وہ غلط ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر وضاحت فرما دی کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، لہذا کتے کو پیاس کی شدت میں پانی پلانا، بھوک کی شدت میں کھانا کھلانا یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کو پراپر اپنے گھر میں پالتو بنا لینا یہ علیحدہ صورتحال ہے۔ یہاں پر ذکر اس بات کا ہے کہ پیاس تھی پانی پلایا، یہ تو ذکر نہیں ہے کہ ساتھ ہی اسے اپنے ساتھ ہی لے گئے، یہ تو ذکر نہیں ہے نا کہ اس کو اس نے اپنے ساتھ ہی رکھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اس حدیث سے اگر کوئی بندہ کتے پالنے پر استدلال کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اور حقیقت اور مقصد حدیث سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث امام بخاری نے باب باندھا، باب اماطۃ الاذی، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متصدق علیہ، جس پر صدقہ کیا جائے اس کو فائدہ پہنچانا۔ تو جب بندہ راستے سے کوئی چیز تکلیف دہ ہٹاتا ہے تو اس عمل سے بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، لہٰذا صدقہ کرنے میں جو اجر و ثواب ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے میں بھی اجر و ثواب ہوتا ہے، ملتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الغرفہ والعلیا المشرفہ وغیر المشرفہ فی السطوح وغیرہا، بلند و بالا عمارتوں پر چڑھنا
اور ان میں روشن دان رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں۔ پھر اس کے تحت امام بخاری نے باب حدیث شریف ذکر کی ہے، فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اوطام من آطام المدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتوں میں سے کسی ایک عمارت پر تشریف فرما ہوئے، جلوہ فرما ہوئے۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، هل ترون ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہ کچھ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور فرمایا کہ پھر بتا بھی دیا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، فرمایا ما ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، تمہارے گھروں میں اترتے ہوئے فتنے میں دیکھ رہا ہوں، اور جہاں جہاں پر وہ گر رہے ہیں میں وہ جگہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو قطرے، بارش کا قطرہ جس جگہ پہ گرتا ہے تو وہ جگہ تھوڑی نمایاں ہوتی ہے اور وہ جگہ نظر آتی ہے، اسی طرح جہاں جہاں پر فتنے آسمان سے اتر رہے ہیں تمہارے گھروں میں، گھر تمہارے ہیں، ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے وقت میں ہونے والا ہے میں یہاں پر کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ چیزیں کیا ہماری نظریں دیکھتی ہیں؟ ہماری نظریں یہ کچھ نہیں دیکھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں یہ سب کچھ دیکھتی ہیں، تو کیا ان کی نظریں پھر ہماری نظروں جیسی ہوگی یا ہماری نگاہ ان کی نگاہوں جیسی دیکھیں؟ آنکھ پورے بدن کا ایک حصہ ہے، جب ہمارے ایک عضو میں اتنی سکت نہیں کہ رسول اللہ کے ایک عضو جیسا ہو سکے تو پوری باڈی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کمالات رکھے ہیں ان سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کسی اینگل پر بھی سوچیں، کسی زاویے پر بھی لائیں، یہ بات کسی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی شخص یا کئی شخص مل کر رسول اللہ کے جیسے بن جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس محبوب کے سراپا کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، اور اس وجود کے اندر وہ کمالات رکھے ہیں جو پہلے کسی کو میسر آئے نہ بعد میں کسی کو میسر آ سکتے ہیں۔ ہم تو امتی لوگ ہیں، ہمیں تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی، سوچنا ہی فضول ہے، بڑی لمبی بات ہے۔ جو انبیاء کرام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ انبیاء کرام میں آپ کے برابر اور آپ کے جیسا کوئی نہیں، تو پھر امتیوں میں سے کوئی آپ کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کس طرح لوگوں نے اپنی کتابوں میں اتنے بڑے بڑے جملے لکھ دیے، اور ان کے علم نے کس انداز میں کروٹ کھائی کہ وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ نبی ہمارے جیسا ہے اور ہم نبی جیسے ہیں، اور انہیں صرف ایک آیت کے ظاہری لفظ نظر آتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، اور آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ الا یوحا الیہ، فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ بھئی وحی کا نازل ہونا یہ کوئی تھوڑا سا فرق ہے؟ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، بس مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی، تو وحی نازل ہونا یہ معمولی سی بات ہے؟ وحی کے نزول نے اتنا بڑا فرق ڈال دیا ہے کہ نہ کوئی اس خلیج کو عبور کر سکتا ہے، نہ رسول اللہ کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم